بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل یا ربیع الاول پیر کے دن 41 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کی ترتیب کے ساتھ آج ہم یہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست احباب اس عمل کو کریں اللہ عز و جل کی ذات انہیں خوب خوب برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ فرمان ہے آپ کا کہ جس نے بھی درود پاک پڑھا اللہ عز و جل کی ذات نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اس پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں اور بڑی شانوں والے بنایا گیا ہے۔ اب ہم سے گزارش ہے کہ یا رحمانو کا جو اسم پاک ہے وہ ایک کچی پینسل اور آپ کے پاس وائٹ پیپر ہونا چاہیے فوٹو کاپی والا، اس کے اوپر آپ نے کرنا کچھ یہ ہے۔ سب سے پہلے چند گفتگو، وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، اس میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، روزانہ ایک حدیث پاک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہوئے آپ عطر ضرور استعمال کیا کریں، مسواک استعمال کیا کریں، اور رات کو سوتے وقت سرما لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عمل کریں گے اور آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، یعنی آپ کی خوشیاں لوٹ آئیں گی، آپ کی تنگ دستی چلی جائے گی۔ کھانا جو ہے وہ سنت کے مطابق کھائیں، پانی سنت کے مطابق پئیں، اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ کم گفتگو کرنا، زیادہ درود پاک پڑھنا، ہر کام کے ساتھ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، یعنی جب بھی کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کے آغاز کرتا ہے کام کا تو حضور فرماتے ہیں وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، یعنی وہ کامیاب رہتا ہے۔ اب یا رحمانو کا جو اسم پاک ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم پاک ہے، تو جب جس نے پیر کے دن اس طرح اس کو عمل میں لایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نور بنا دیا ہے۔ یعنی نور کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دل میں ایک ایسا جگمگاتا ہوا نور پیدا کر دے گا کہ اس کی توجہ دین اسلام کی طرف، توجہ حضور کی طرف، توجہ قرآن اور نماز کی طرف، ہمیشہ سچ بولنا، غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ وغیرہ وغیرہ اس گناہوں سے بچتے رہنا۔ بہت سے گھروں میں مسائل ہیں، بہت سی بزنس مین، تجارت، پاکستان میں جو معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ عز و جل کے نام کو اپنی زبان سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس سے پہلے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور مسائل ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی ہم نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے اس کے مخارج کے اندر ہم نے ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عموماً قرآن مجید درست نہ پڑھنے کی وجہ سے جو حروفوں کی تعداد ہے وہ درست ادا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے جو حرف پڑھا جاتا ہے، جو اللہ عز و جل کا نام اسم اعظم پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوتی۔ تو یا رحمانو کو درست مخارج کے ساتھ پڑھیے گا۔ 41 مرتبہ آپ نے ایک وائٹ پیپر پر لکھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 بار لکھنا ہے، ایک اول، پھر ایک مڈ میں، اور پھر ایک لاسٹ میں۔ اس 3 ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے یا رحمانو کو لکھنا ہے کچی پینسل کے ساتھ۔ آپ سائڈوں میں تھوڑی جگہ چھوڑ دیجیے گا، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہاں پر لکھ لیجیے گا اور نیت کیجیے گا، وہاں پر اپنی نیتیں لکھنی ہے کہ یا اللہ عز و جل میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھوں گی، میں روزانہ قرآن مجید پڑھوں گی، میں انشاءاللہ سچ بولنے کی کوشش کروں گی، میں وبالوالدین احسان، اپنے والدین کی اطاعت کروں گی، اپنے استادوں کا ادب کروں گی، اسی طریقے سے اپنے محلے دار، اپنے ہمسائے، اپنے عزیز و اقربا سب کا خیال کروں گا۔ اسی انداز کے ساتھ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل نماز کی پابندی کرتا رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نیتیں آپ نے لکھ لینی ہیں وہاں پر،
اور اس کے بعد اپنا ایک مقصد لکھ لیجیے گا، جو سب سے بڑا آپ کا زندگی کا مقصد ہے وہ لکھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کا عمل اور مقصد ضرور پورا ہوگا. کیونکہ سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے گئے. اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال چلے گے تو کام خراب ہو جائے گا. تو دوسرا بڑا مقصد کیا ہے کہ ہم بخشے جائیں، اللہ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں، اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں. دوستو دنیا کیسے نہ کیسے کٹ ہی جانی، یعنی گزر ہی جانی ہے. کوئی کھا کے گزارتا ہے، کوئی بھوکا گزار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے واللہ خیر الرازقین. اس بات کو سمجھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. تو دوستو یہ بڑا بہترین فارمولہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت آ جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غنی ہو جائیں، تو میرے دوستو اناج رزق تقسیم کرو. جتنا رزق تقسیم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رزق دے گا. اب اس سے زیادہ کیا آئے گا؟ آپ کے پاس مال آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا. رزق تقسیم کرنے کی کوشش کرو. آپ جس طرح رزق تقسیم کرتے جاؤ گی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں آپ کا شمار کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو بندے چنے ہیں اس میں آپ کا شمار ہوگا، اور اللہ عز و جل کی ذات آپ پر بڑا مہربان فرمائے گی. لیکن مقصد کیا ہے؟ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تجارت کریں، لین دین کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ رزق تقسیم آپ نے کرنا ہے. یعنی 2 روٹی 4 روٹی 10 روٹی ساتھ میں کچھ نہ کچھ آپ رزق کو تقسیم تو کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو وہی آپ کو ملنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو مل جائے گا. کاروبار میں برکت ہو جائے گی، نیک صالح اولاد کبھی بیمار نہیں ہوگی، شفا یاب ہوگی، اللہ اپنے گھر بلا لے گا، رقم پھنسی ہوئی رقم مل جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، نقصان ہونے سے بچ جائے گا، کورونا کا نقصان ہونے سے بچا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عمل کیے گا، آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوں آپ کا روحان عثمانی، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو بھی. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ کا روحان عثمانی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.